مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين آمين. اللہ رب العزت ہمارا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ والا بنا دے اور ہمارے سینے اللہ تعالیٰ کھول دے اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت مصطفیٰ پیدا فرما دے، یعنی ہم سب کو ایمان والا بنا دے۔ آیت مبارکہ ہے آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 46 ہے۔ اگر آپ اس کی زیارت کریں گے تو یہ آپ کی آنکھوں کو بھی نور دے گی اور آپ کے قلب کو طہور دے گی اور آپ کی روح کو سرور دے گی۔ تو اس لیے آیات پر نظر رکھیں اور ذہن کی توجہ بھی رکھیں تاکہ آیت کے اندر جو حکمت ہے، جو نصیحت ہے، جو ہدایت ہے، جو رحمت ہے، جو برکت ہے، جو عظمت ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہر آیت کے اندر دیکھیں یہ چیزیں، یہ اسرار و رموز، یہ انوار و تجلیات موجود ہوتے ہیں، لیکن جتنی آپ آیت پر توجہ کریں گے، ملاحظہ، مذاکرہ، وہی جو میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، اتنا ہی آپ کو آیت سے پھر تزکیہ، آپ کو پھر مراقبہ، پھر ہدایت، پھر اللہ کی محبت، پھر اللہ کی قربہ نصیب ہوگی۔ تو یہ آیات کے نور سے یہ اللہ تعالیٰ یہ اسرار و رموز عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنی آپ آیت کی بار بار زیارت کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے، پھر اس آیت کے جو پردے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے جو اسرار و رموز اور معنی مفہوم ہے نا وہ لا کے سینے پر پھر اللہ تعالیٰ القاء کرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب توجہ، تقویٰ اور طہارت سے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آیت کی طرف آپ کو ملاحظہ کیجئے تاکہ ہم لوح محفوظ کا نظارہ کر لیں، اور یہ نظارہ اس نیت سے کیجئے، نیت کیا ہونی چاہیے؟ یا اللہ جیسے تو ہمیں لوح محفوظ کا نظارہ کروا رہا ہے، تو جس نے اس کلام کو جس نے پہنچایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کا بھی یا اللہ کریم ہم سب کو نظارہ کروا دے، اور روح انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مولا ہمیں اپنے نظارے تک پہنچا دے۔ اس عظیم ترین نیت کے ساتھ ہم اس حسین ترین آیت کا دیدار کر رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اسرار و رموز سے اللہ تعالیٰ ہمیں مستفیض فرمائے اور ہمارے قلب کو اس کے انوار و تجلیات سے منور فرمائے۔ اب ہم نے وہ روش چھوڑ دینی ہے، وہ غافلانہ روش جو تھی نا ہماری عمر بھر کی، بس دیکھا، پڑھا اور بھول گئے، یہ ساری غافلانہ روش ہے، اور اس کو کہتے ہیں غفلت کا قرآن پڑھنا۔ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، الٹا اللہ کا غضب ملتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تو پڑھ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا، پھر بھی تیری جرت ہے پھر بھی کہ تو نظر انداز کر رہا ہے۔ تو اس پر اللہ کا کہتے ہیں نا غضب نازل ہوتا ہے، جو بندہ ساری زندگی پڑھتا رہے، بلاتا رہے، نظر انداز کرتا رہے۔ اور یہ تو میں آپ کو بتاؤں یہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو ہم پر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوا، ورنہ جن لوگوں نے دیکھے ساری زندگی غفلت کا قرآن پڑھا ہے، غفلت کی نمازیں، غفلت کے ہی روزے، غفلت کا ہی شہادہ، تو اگر اللہ ہمارے حال کے مطابق سلوک کرتا نا اب تک ہمارا تو اشر ہو گیا ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ رحمت مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، آپ کو پتا ہر بات پہ اللہ رحمت مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، اس لیے ہمیں بھی در مصطفیٰ کو
ہمیں بھی در مصطفیٰ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ بھی رحمت مصطفیٰ کو ہر دم دیکھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے جو اللہ ہمیں مہلت دیے جاتا ہے، ہمیں صحت دیے جاتا ہے، ہمیں رزق دیے جاتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں اس لیے مجھے سب کچھ مل رہا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو آپ کو میں بتاؤں، شیطان قدم قدم پہ فتور ڈالتا ہے، شیطان قدم قدم پہ ہمارے اندر غرور ڈالتا ہے، قدم قدم پہ شیطان اپنے جال پھینکتا ہے۔ اس لیے دیکھیں آج کتنی دنیا گمراہ ہے کہ نہیں، نہ کسی کو قرآن سے تفکر کی فکر، نہ تدبر کی فکر، نہ قرآن سے تفکر کی فکر، نہ تزکیہ کی فکر، نہ ہدایت کی فکر، نہ قرآن سے نور لینے کی فکر، نہ قرآن کا اتباع کرنے کی فکر۔ یہ دنیا جو اتنی بے خبر پھیر رہی ہے نا، وہ کیوں پھیر رہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ جو عبادتیں بے اثر اور جو ہمارے صبر اور ہماری چیزیں ساری بے اجر کیوں ہیں؟ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم نے اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے نا، تو پھر جو ہم حرکتیں کرتے ہیں نا، پھر اللہ ان کو بے اجر، بے ثمر اور بے اثر کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک گہری بات بتاؤں، قرآن پاک میں دیکھیں ایک آیت مبارکہ ہے کہ ساری عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کی ہے، اور پھر ایک جگہ اللہ کہتا ہے اللہ مومنین کی مدد کرتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں ذرا غور کریں نا، قرآن کی یہ آیات دیکھیں اور پھر غور کریں ذرا زندگی میں، اور ذرا معاشرے کو، ذرا حقیقت کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے آج مسلمانوں کے ساتھ۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ مسلمان، کشمیر لے لیں، فلسطین لے لیں، ہر جگہ پوری دنیا میں اگر کوئی ذلیل ہو رہا ہے نا، اگر کوئی ظلمت کا شکار، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے نا، ظلم جس پر ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ مسلمان۔ میں آپ کو گہری بات بتاؤں، اس کا راز کیا ہے؟ قرآن سے، اپنی ذات سے نہیں، اپنی رائے سے نہیں بتا رہی، قرآن کی ڈیپ سٹڈی سے بتا رہی ہوں۔ آج جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے نا، اس کی گہری ایک ہی وجہ ہے، وجہ گہری ہے اور ایک ہے حقیقی ہے، گہری ہے اور حقیقی ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ کیسے؟ قرآن کو پڑھا، سمجھا نہیں، قرآن کو پڑھا، بلا دیا، قرآن کو پڑھا، نظر انداز کر دیا، قرآن کو پڑھا، قرآن سے نور نہیں لی، ہدایت نہیں لیا، تقویٰ نہیں لیا، قرآن سے نصیحت نہیں لی، قرآن سے حکمت نہیں لی، قرآن کا اتباع نہیں کیا۔ یہ ظلم ہے، یہ وہ ظلم ہے جو ہم ساری زندگی سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس کو کرنے کے بعد ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ پڑھ لیا، یہ دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے، ایک تو ظلم کر رہے ہیں، اور اس پر بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی شرمندگی، کوئی افسوس، کوئی ندامت ہو، ہم خوشی سے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ تو پورا قرآن پڑھ لیا ہے۔ آپ سوچیں، ایک تو اللہ کو ناراض کیا اور اس پر فخر کر کے اللہ کو غضبناک کیا۔ تو جب اللہ غضبناک ہوتا ہے تو قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے، اللہ آپ کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے، وہ آپ کے اوپر وہ ظلم کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جو ظلم ہم اللہ کی آیات اور کلام کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہی ظلم پھر دنیا اور لوگ ہم پر، ظالم لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو کر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئیے آج جو دنیا میں ہمارا حال ہے مسلمانوں کا، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، ایمان سے دور ہیں، رحمان سے دور ہیں۔ تو پھر ہم پر کون مسلط ہو گیا؟ فرعون۔ اس وقت کا فرعون کیا ہے؟ امریکہ۔ اس وقت کا فرعون کیا ہے؟ اسرائیل۔ اس وقت کا فرعون پھر مسلط اسی پر ہوتا ہے جو لوگ بے دین ہوتے ہیں، جو لوگ لا علم ہوتے ہیں، جو لوگ بے شعور ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ تو یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس ابھی تک، آپ کے پاس اگر صحت ہے نا، یہ صحت ہے نا آپ کے پاس، ابھی آپ کے پاس دماغی صلاحیت ہے نا، ابھی تک آپ کو سمجھ ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے، دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے، کون سا میں نے راستہ لینا ہے،
اگر آپ کے پاس ابھی تک حواس ہیں، آپ کی بدنی صحت ہے، آپ کا عقل اور شعور اور فہم سلامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھے امن والے ملک میں رکھا ہو، تو یہ نا یہ کرم بالا کرم ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی اللہ نے آپ کے عذاب کا فیصلہ نہیں کیا، ابھی اللہ آپ کو موقع اور مہلت دے رہا ہے، ابھی بھی آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس پر اللہ کا صدہ شکر ادا کریں۔ آپ سوچیں ہمارے ساتھ بھی یہ حالات ہو سکتے تھے کہ ہمارے اوپر یہ کافر، یہ ظالم لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر ظلم جیسے فلسطین میں اب ہو رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، وہ بھی مسلمان ہے نا، ہم بھی مسلمان ہیں، تو وہ حالات ہمارے بھی ہو سکتے تھے، لیکن کیا ہر شخص کا اور ہر قوم کی ایک مہلت ہے۔ میں سنتا ہوں تخلیف المیعاد، اللہ کہتا ہے میں نے تھوڑی تھوڑی مہلت سب کو دی ہوئی ہے، جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی، جس کی مہلت ختم ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو آپ کے پاس، میں آپ کو خوش نصیبی آپ کی بتا رہی ہوں، ابھی آپ کے پاس مہلت ہے، تو اپنے یہ جو بچی ہوئی مہلت ہے نا، اس میں بچا لو، اس بچی ہوئی مہلت میں اپنی آخرت بچا لو، ٹھیک ہے؟ اب جو عزت بچ سکتی ہے تو بچا لو، ابھی بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ اللہ کا غضب، اللہ کا قہر، اللہ مہر لگا دے، اللہ کوئی حتمی فیصلہ کروا دے۔ میں آپ کو یہ احساس دلا رہی ہوں کہ اس مہلت کو ایسے ہی نہ سمجھے کہ میں ایسے ہی اٹھی، کچھ کرنے کو نہیں تھا، میں نے کہا چلو میں چلی جاؤں۔ جا کے بتاؤ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجاہدہ کروا کے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنتوں اور اپنی رضا کی طرف بلا رہا ہے۔ اس نیت سے آیا کیجئے کہ یا اللہ کریم، جو پیچھے غفلت اور جہالت میں میرا وقت ضائع ہو گیا، اب تو ہر قدم پر مجھے یا اللہ قرآن کی طرف بلا، مجھے جنتوں کی طرف بلا، اور مجھے اپنی رضا کا سودا عطا کرنا۔ اب یہ ہے، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ادھر ادھر وقت ضائع کرتے پھریں، غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت، غیبتیں، گپ شپ میں ادھر ادھر نہیں۔ اب تو مہلت ہی بہت کم ہے، اور اس پہ صحت اس سے بھی کم ہے، اور ہمت اس سے بھی کم ہے، اور یادداشت تو اس سے بھی کم ہے۔ ہر چیز رخصت ہوئی جا رہی ہے، ہر چیز رخصت ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، دھیرے دھیرے صحت رخصت ہو رہی ہے، یادداشت رخصت ہو رہی ہے، بصارت، سماعت، سب چیزیں آہستہ 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 رخصت ہوئے جا رہی ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں کرتے یا اللہ ہمارے نفس اور گناہوں کو بھی رخصت کر دے، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ مولا تو ہمیں اپنی چاہت، اپنی محبت، اپنی اطاعت والا بنا دے۔ اللہ سے مانگا کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ مہلت، یہ وقت بہت قیمتی ہے، کیونکہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جب آپ کچھ بچا سکتے ہو، کچھ اپنی بگڑی بنا سکتے ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک ایک لمحہ جو ہم یہاں گزار رہے ہیں نا، یہ بے حد قیمتی ہے، کہ حشر کے دن کیا ہوگا جب ایک بندے کا اللہ اس کو ظاہری فیصلہ، یہاں پر تو فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوگی حشر میں، جب اللہ اناؤنسمنٹ کر دے گا، فرشتوں سے کہے گا اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم میں، منہ کے بال اللہ کہے گا اس کو اونڈے منہ الٹا کر کے لے کے جاؤ۔ بھئی الٹا کیوں اللہ کہے گا، یہ قرآن پاک میں ہے، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے لے کے جاؤ جہنم میں پھینکو، سر نیچے پاؤں اوپر۔ آپ کو پتا کیوں؟ کیونکہ اللہ کہے گا، یعنی مفہوم یہ بنتا ہے، اس کو گھسیٹ کے لے کے جاؤ، کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں خود کو لگایا نہیں تھا، اس نے اپنا دماغ جو صحیح طریقے سے یوز کرنا تھا، صحیح سمت میں جو اپنے دماغ کو یوز کرنا تھا، اس نے نہیں کیا نا۔ اب اس کا سر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے اس کو سر کے بال جہنم میں پھینکو، اس طرح اللہ کہے گا۔ تو وہ بندہ ترسے گا، تڑپے گا، بلکے گا، خون کے آنسو روئے گا، یا اللہ مجھے ایک دفعہ، ایک گھڑی اس دنیا میں واپس بھیج دے، اب میں وہ عمل کر کے لاؤں گا مولا جو تجھے پسند ہے، جیسا تو چاہتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ وقت، یہ لمحے، یہ گھڑیاں
ان کی قیمت آپ کو حشر کے دن پتہ چلے گی، جب بندہ کہے گا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے اس دنیا میں واپس بھیج دے، تو اللہ میں تیری رضا والے اعمال کر کے لاؤں۔ اسی لیے تو دیکھے نا، شیطان کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم بے خبر بیٹھے ہوئے بس کھا پی کے بیٹھ گئے، لیکن شیطان کو پتا ہے اس کی یہ جو مخلت ہے نا تھوڑی سی، شیطان کو پتا ہے یہ بے حد قیمتی ہے۔ اس لیے شیطان ہم پر ہر طرف سے حملے کرتا ہے کہ کسی طرح میں اس کی یہ والی مہلت اس کے ہاتھوں سے گوا دوں تاکہ یہ حشر تک روتا رہے، ہاتھ ملتا رہے، پچھتاتا رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے کہتے ہیں نا اللہ کی طرف دوڑنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا اب ہمارا یہ حال ہونا چاہیے، میں آپ کو بتاؤں، ہوائیں آئیں، آندیاں آئیں، طوفان آئیں، لیکن کیا میں نے اب اللہ کی طرف مجاہدہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ اب میرے پاس مہلت بہت کم ہے اور ہمت اور صحت اور بھی کم ہے۔ اب تو میں کہتے ہیں نا جو بچی کچی رہ گئی ہے مولا، اس کے صدقے میری آخرت میں عزت بچا لے، اس کے صدقے یا اللہ مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھے گا کہ جب اسے ہوش آیا تب سے یہ میرے راستے میں دوڑ رہی ہے، تو اللہ تو کیا ہے، اللہ کو تو کوئی ادا پسند آ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ ڈھیروں ڈھیر اعمال کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا ہوا کہ اتنے اعمال کر کے لانا، اتنے وزن کے ہوں، اتنی کوانٹٹی کے ہوں، نہیں۔ اللہ کہتا ہے کوئی بھی عمل مجھے پسند آ جائے، جب تو میری طرف خشیت سے دوڑے گا، محبت سے دوڑے گا، تڑپ سے دوڑے گا، تو اللہ کو یہ ادا ہی پسند آ جاتی ہے۔ اور ایک ادا کے صدقے میں آپ کو بتاؤں، وہ ارحم الراحمین ہے نا، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس لیے تو اس نے اپنے ٹائٹل اللہ نے یہ بنائے ہوئے ہیں، ارحم الراحمین۔ اللہ کہتا ہے تو ایک قدم مانگ، میں 10 قدم مانگوں گا، تو ایک دفعہ معافی مانگ، میں تجھے 10 بار تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دوں۔ قرآن پاک میں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب بندہ شعور سے اللہ کی طرف، اللہ کے لیے نیک اعمال کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر نیت یہ ہو مولا، اگر آپ کی نیت یہ ہو مولا، پہلے میں غافل تھا، مجھے ہوش نہیں تھا، مانا میں جاہل تھا، مانا میں نے غفلت میں زندگی گزاری، مانا میں ظلمت جہالت غفلت میں تھا، لیکن مولا اب تو نے مجھے ہوش دیا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ خود سے ہم ہوش بھی نہیں کر سکتے تھے، میں آپ کو بتاؤں، یہ تو اللہ کا کوئی کرم ہوا آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کے اس موڑ پہ اللہ نے آپ کو قرآن کا ہوش دے دیا، اقیم الصلاۃ کا شعور دے دیا، شہادہ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ نبھانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا۔ تو یہ بھی اس کے لیے یہ بڑی نعمتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ان نعمتوں کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے اور ان کا ہم نے کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا۔ یا اللہ تو نے مجھے غفلت سے نکالا، تو نے مجھے جہالت سے نکالا، تو نے مجھے ظلمت سے نکالا، تو نے مجھے منافقت سے نکالا، تو نے مجھے ہوش والا شعور والا بنا دیا۔ لیکن یہ بڑی نعمتیں ہیں جس کی نہ میں قدر ہے نہ شعور ہے۔ ہم نعمتیں کس کو سمجھتے ہیں؟ زینتوں کو نعمتیں سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مال، یہ گھر بار، یہ آل اولاد، یہ گھوڑے گاڑیاں، یہ جائیدادیں، پراپرٹیاں، یہ نعمتیں۔ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے میں بڑے فضل والا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں اصل حقیقت اس کے الٹ ہے۔ فضل والا وہ ہوتا ہے جو شعور والا ہوتا ہے، جو نور والا ہوتا ہے، جو اللہ کے کہتے ہیں نا قرآن کی شراب طہور والا ہوتا ہے، جو ہر دم اللہ کی محبت کے سرور والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے فضل والا ہوتا ہے، اور جو حق راستے پہ مجاہدہ کرتا ہے۔ آپ نے یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہے، جو میں آپ کو، یہ آپ کی بیس ہے جو میں بناتی ہوں، تاکہ آپ کے اندر پھر کہتے ہیں نا شوق پیدا ہو، لگن لو لگ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا اندر بوٹی مشک مچایا۔ میں یہ کوشش کر رہی ہوتی ہوں اندر آپ کی کوئی ایک قطرہ، کوئی ایک ذرہ، کوئی ایک لمحہ، کوئی نصیحہ آپ کے اندر ایسی تقویٰ کا نور اتر جائے اور پھر وہ اندر پھیلنا شروع ہو جائے، بڑھنا شروع ہو جائے، اور پھر وہ آپ کو اس راستے پر آپ چلنا شروع ہو جائے۔ اندر بوٹی مشک مچایا یہ ہو جائے، تاکہ آپ پھر کہتے ہیں نا اسی راستے پر، قرآن کے ہی راستے پر چلنے والے بن جائیں،
اور قرآن کی طرف دوڑنے والے. جب تک ہماری یہ بیس نہیں ہوگی نا، یہ بیس جب تک نہیں ہوگی نا، حالی جو قرآن پڑھنا ہے وہ کسی منزل پر نہیں لے کر جاتا. اس لیے میں پہلے آپ کو بنیاد بتاتی ہوں کہ یہاں کھڑے ہونا ہے، اس بنیاد پہ کھڑے ہونا ہے آپ نے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر آیات آئیں گی آپ کو تزکیہ، طہارت، نصیحہ اور حکمت اور اللہ کی قربت دینے کے لیے، اگر آپ یہاں کھڑے ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کون سی جگہ ہے جہاں میں آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ یہ ہے صراط المستقیم. اگر ہم گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں ظلمت، جہالت، منافقت کے، تو پھر آیتیں آئیں گی لیکن ہم تو گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کیجئے، یا اللہ ہمیں نفسی بیماریوں سے نکال، ہمارے قلبی گھر کو کھول مولا، ہمارے قلبی گھر کا سینہ کھول دے، اس کے اندر قرآن کا نور اور ہمارے شعور کو بیدار کر دے، تاکہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا نور ہمارے قلب سے. دیکھیں جب قلب کا گھر کھلا ہوگا نا، اگر تو آپ نفس والے ہیں تو نفس کیا کہتا ہے؟ نفس کہتا ہے ادھر کی گال، ادھر کی بات ادھر ہی چھوڑ دیں. نفس یہ کہتا ہے اے سوچو گھر جا کے کی کرنا. نفس آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ آپ بیٹھے یہاں ہوتے ہیں لیکن نفس آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے فلانا کام، فلانی چیز، فلانی جگہ، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. نفس آپ کو کہے گا ادھر سے سننا، یہ باتیں ادھر ہی چھوڑ دیں. لیکن یہ نفسی لوگ ہوتے ہیں جو سن کے تو یہیں پر سن کے تو سن ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. جیسے آج کل سنی ہے اسی طرح کی سنی کی اب لوگ تعریف یہ کرتے ہیں، سنی ہو جو سنی بیٹھا رہے، سنے ہی نہ. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. حالانکہ سنی وہ ہونا چاہیے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قدم سنت مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، وفائے مصطفیٰ والا ہو. تو لیکن اگر آپ قلب کے گھر میں رہنے والے ہیں، اگر آپ کے قلب کے تالے کھل گئے ہیں، اگر آپ کے قلب کے اندھیرے مٹنا شروع ہو گئے نا، تو پھر آپ غور سے سنو گے، تفکر کرو گے، تدبر کرو گے، اور اللہ سے تزکیہ اور ہدایت کی دعا بھی کرو گے. ٹھیک ہے؟ یہ آیت مبارکہ دیکھیے، اس آیت مبارکہ کی زیارت کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے من کو اس کے نور سے منور فرمائے. آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 46 اور سورت بقرہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یظنون، الذین کا مطلب ہر جگہ یہی ہوگا کہ وہ لوگ یظنون یقین رکھتے ہیں. دیکھیں یظنون کا جو لفظ ہے اردو میں جیسا تھا نا زن و گمان، یہ زن سے ہے جنہیں یہ یقین ہے، جنہیں یہ خیال ہے، جن کو یہ تصور ہے. زن اس زن میں ہے، جو لوگ اس سوچ میں ہیں، اس امید میں ہیں. ظنون کہ انہیں یہ یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ ملاق ہوتا نا، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ملاقات. تو جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ملاق وہ ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب کو. ذرا آپ بھی اپنا جائزہ لینا، ہمیں کتنا یقین ہے اپنے رب سے ملنے کا. میں کہتی ہوں یہ آیت اتنی گہری ہے کہ بندہ کہتے ہیں نا، میں تو اس آیت میں برسوں سے کہتے ہیں نا، اس سوچ میں، اس کی گہرائیوں میں کتنا عرصہ پڑی رہی کہ مجھے کتنا یقین ہے میرے رب سے ملنے، اور یقین ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ جو یقین والے ہوتے ہیں نا ان کا حال پھر کچھ اور ہوتا ہے، وہ پھر دنیا کا نہیں آخرت کا مال، وہ آخرت کا مال لیتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں، جنہیں یقین ہوتا ہے وہ دنیا کے مال و متاع کی فکر نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی رضا کا مال لینا چاہتے ہیں. ملاقو جنہیں یہ ملاقات کا یقین ہے کہ میری ملاقات ہونے والی ہے، میری پیشی آنے والی ہے. ملاقو کا مطلب ہوتا ہے جب مجھے پیش کیا جائے گا. ربہم اپنے رب کے آگے، ربہم اپنے رب کے آگے، یا لفظ نوٹ کریں، ربہم اپنے رب کے، یعنی میرا اپنے رب سے اتنا تعلق ہے کہ میں کہوں میرا رب، ربہم کہ میں اس کا بندہ بن چکا ہوا ہوں. ملاقات کا یقین انہیں ہوتا ہے جو بندگی کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، جو صراط المستقیم پر. دیکھیں الفاظ میں بڑے
اسرار و رموز ہوتے ہیں، لیکن یہ تو پھر بندہ ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے نا. میں تو ایک ایک لفظ کی گہرائی میں اترتی ہوں اور پھر اس کو قرآن کے دوسرے آیات سے ڈھونڈتی ہوں کہ کہاں کہاں اللہ نے ملاقو فرمایا ہوا ہے، کہاں کہاں اللہ نے ربہم فرمایا ہوا ہے، کس تناظر میں فرمایا ہوا ہے، اس کا کیا اللہ تعالیٰ رابطہ کیا ہے. ربہم کون ہے وہ جو اللہ کے بندے ہیں؟ کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن حقیقی اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو اللہ کی بندگی، اللہ کے راستے صراط المستقیم اللہ کا راستہ ہے نا، اور رسول اللہ کے رسول ہے نا، انک لمن المرسلین. ربہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے پر، جو اللہ کے رسول کی پیروی، جو اللہ کے کلام کی پیروی کرتے ہوئے، جو تقوی کا زیادہ راہ جو اللہ نے مانگا ہوا ہے. دیکھیں اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو جانے مانے پہچانے، جو اللہ کے راستے پر چلے، جو اللہ کے رسول کی پیروی کرے، جو اللہ کے کلام کی پیروی کرے، جو اللہ کا بتایا ہوا تقوی کا زیادہ راہ. آپ سوچیں ذرا، ہم اللہ کے ہی بندے ہیں، کس کے بندے ہیں؟ ربہم تو وہ ہے جس کی تعریف میں نے آپ کو بتائی. سوچیں ذرا نا آپ، یہ میری برسوں کی کمائی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میری یہ کمائی ہے. لوگ دنیا کی کمائی کرتے ہیں نا، میں تو قرآن کی گہرائی سے ایمان کی کمائی کرتی ہوں. کہتے ہیں اللہ سے لو لگائی، یہ کمائی کرتی ہوں. ربہم کون ہے؟ اس تحقیق میں اتری، اس گہرائی میں اتری. اللہ کون ہے ربہم؟ جن کو یہ اعزاز مل رہا ہے. اللہ کہتا ہے ربہم اپنے رب، اس کو اپنا بنایا ہے، اس کا رستہ لیا ہے، اس کی پسند کے تقوی والے اعمال. بھئی جس سے محبت تعلق ہوتا ہے، کہتے ہیں نا جیسے ہم کہیں یہ تو میرا بندہ ہے، بھئی اس کو کتنا جانا جس کو اپنا کہہ رہے ہو، اس کی پسند کا کتنا خیال رکھا، اس کی خواہش کی چیز لے کے آئے ہو. اس نے کہا اطیع اللہ اطیع الرسول. اس نے کہا انعمت علیہم کے ساتھ صراط المستقیم تقوی کا زیادہ راہ. اس نے کہا صبغۃ اللہ. اس نے کہا تقوی کا لباس پہن کے آنا. ربہم، تو اگر آپ دنیا میں ربہم والے ہیں نا، تو پھر آپ صبغۃ اللہ والے ہیں، پھر آپ حزب اللہ والے ہیں، پھر آپ رضی اللہ والے ہیں، پھر آپ دنیا والے نہیں ہو سکتے. یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں. یہ جو آپ کہتے ہیں دین دنیا ساتھ ساتھ، پھر یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاؤں، جو ربہم والا ہے نا، پھر وہ آخرت والا ہے. اس نے پھر اپنے رب سے سب سے پہلے ان اللہ اشترا، اپنے رب سے سودا کیا. اپنے رب سے سب سے پہلے ان اللہ اشترا، اپنے رب سے سودا کیا، اپنے رب سے سودا کیا اپنی جان کا اور اپنے مال کا. اب جان اور مال پہ جو چاہے آزمائش آئے، اب آپ کیوں نہیں کہہ سکتے ایسا کیوں ہوا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. نہ اعتراض کر سکتے ہو، نہ سوال کر سکتے ہو. آپ ذرا سوچیں یہ کیفیت. سر تسلیم ہم، جو میرے یار کی مرضی. ربہم، میں نے اپنا سر دے دیا. اب جان جائے یا کیا، دنیا کا مال و متاع جائے، سامان جائے، جان جائے یا سامان جائے، لیکن کیا، میرا ایمان نہ جائے. ربہم وہ ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے؟ ہم تو لفظوں کے معنی ہی نہیں سمجھتے. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ لفظوں کی گہرائی میں اترے نا، معنی مفہوم، تو میں آپ کو بتاؤں آپ کو دنیا کی باتیں یاد ہی نہ رہیں، نہ باتیں یاد رہیں، نہ دنیا کی خواہشیں یاد رہیں. لیکن ہم نے تو ساری زندگی دنیا کی باتوں اور دنیا کی خواہشوں میں ہی گزاری. اس کو میں کہتی ہوں ہم نے زندگی گزاری ہے غافلانہ. جہاں جاری لگانی تھی وہاں نہیں لگائی، اور یاری کہاں لگائی ہوئی ہے؟ نفس اور شیطان سے. میں آپ کو بتاؤں ہماری ساری یاری نفس اور شیطان سے ہے، کیونکہ زینتوں کے گھر میں ہم رہتے ہیں
اور دنیا کی خواہشیں، حسرتیں، پچھتاوے ہم نے پالے ہوئے ہیں، غم دنیا کے لگائے ہوئے ہیں، تو رب ہم والا سودا ہم نے لیا ہی نہیں۔ اور یہی تو دغا ہے جو شیطان نے ہمیں دغا دیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے شیطان کے ہاتھوں ہم نے دغا لیا اور ہم نے اپنے رب سے جفا، تو پھر کیا نماز ادا کی؟ کیسی نماز ہے؟ ادھر رب سے دغا، ادھر شیطان سے وفا، اور کر رہے ہیں نماز ادا۔ کیا نماز؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں ان باتوں پہ غور کرتی ہوں۔ ربہم، کاش ہمیں اس لفظ کا شعور آ جائے۔ میں کہتی ہوں جو ربہم والے ہوتے ہیں نا، پھر انہیں دنیا کے مال و متاع کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَأَنَّهُمْ، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور یہ کہ وہ الیہ، اسی کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے یہ جو ربہم کی وہ ساری زندگی کوشش کر رہے ہیں، جنہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے نا، وہ پھر ساری زندگی ربہم میں لگا دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ساری زندگی وہ اللہ کے راستے میں جان مال کا مجاہدہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ ساری زندگی ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل، رضا، ربہم، مولا تو رب ہے، میں یسلم، پھر وہ سر جھکانے میں، وہ اللہ کی قربہ پانے میں۔ میں آپ کو گہری بات بتاؤں، جو ربہم والے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ ہماری طرح نہیں ہوتے اب بیٹے دے دے، کاروبار دے دے، زینتیں نہیں مانگتے۔ ہم تو گھوم پھر کے زینتوں پہ آ جاتے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ ہم جب بڑی دعا کریں گے نا، تو بیٹے ٹھیک ہو جائے، کاروبار چل جائے، یہ صحت مل جائے، یہ پریشان، ہم تو زینتوں میں ابھی تک۔ میں بتاؤں آپ کو، جو ربہم والے ہوتے ہیں وہ رب سے کیا مانگتے ہیں؟ صراط المستقیم مانگتے ہیں، انعمت علیہم مانگتے ہیں، تقویٰ کا زاد راہ مانگتے ہیں۔ وہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ سے اس کا سہارا مانگتے ہیں۔ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، اللہ سے سودا کر کے اس کی رضا مانگتے ہیں۔ تو اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے اس کی قربا مانگتے ہیں۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یا اللہ اپنی قربت والا سجدہ دے دے۔ اللہ سے اس کی قربا مانگتے ہیں، اللہ سے اس کی محبہ مانگتے ہیں۔ اللہ سے کیا مانگتے ہیں جو ربہم والے ہوتے ہیں؟ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اللہ سے اس کا دیدار مانگتے ہیں۔ کبھی مانگا آپ نے؟ عمر گزر گئے، قرآن پڑھتے، سنتے، لیکن جو مانگنے کی چیز تھی وہ آج تک نہیں مانگا۔ یہ ربہم والے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ جو میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا تھا، وہ اللہ سے نہیں مانگتے، وہ اللہ کو مانگتے ہیں۔ اللہ کا راستہ، اللہ کی صحبت، انعمت، اللہ کی بتائی ہوئی صحبت، اللہ کا پسندیدہ تقویٰ کا زاد راہ، اللہ کا رنگ صبغۃ اللہ، اللہ کی قربہ، اللہ کی محبہ، اللہ کا سہارا، اللہ کا نور، اللہ کی رحمہ، اللہ کی ہدایہ، اللہ کی رضا، اللہ کا نظام۔ دیکھا آپ نے؟ یہ فرق ہے ناس میں اور بندے میں۔ جو ناس ہوتا ہے وہ زینتیں ہی مانگتا رہتا ہے، ساری زندگی زینتوں میں جیتا ہے، زینتوں میں مرتا ہے۔ لیکن جو بندہ ہوتا ہے نا، اللہ کا بندہ، وہ اپنے لیے نہیں مانگتا، وہ رب کو مانگتا ہے، اس کی ادا، اس کی وفا، اس کی رضا، اس کی محبہ، اس کی قربہ، اس کی رحمت۔ تو یہ ہوتے ہیں وَأَنَّهُمْ، یہ کہ وہ، انہیں یقین ہوتا ہے، أَنَّهُمْ إِلَيْهِ، کہ وہ اسی کی طرف، اس کو اس لیے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے میں اس کو،
اس تک جانے سے پہلے پہلے ہائے جانا تو مجھے ہے، الیہ راجعون، راجعون، میرے راجع ہونے سے پہلے پہلے میں اس کو ہی مانگ لوں، اس کی ادا، اس کی وفا، اس کا راستہ، اس کی قربا، اس کی محبت، اس کا سہارا، اس کا نظارہ مانگ لوں، یہ راجعون ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم کتنے آرام سے کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، راجعون کی آپ نے حقیقت دیکھی ہے آج؟ یہ راجعون والے ہوتے ہیں جنہوں نے اس سے اس کو مانگا ہوتا ہے اور پھر وہ راجعون راضیاتم مرضیہ کی منزل پر فائز ہوتے ہیں اور وہ تڑپتے ہیں راجعون کے لیے، راجعون، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے جب ہم راجعون پر پہنچیں گے تو رب کہے گا یا ایتھا النفس، تو نے مجھ سے مجھ کو ہی مانگا، تیرے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، دکھ آئے، آزمائشیں آئیں، اپنوں کی، غیروں کی، لوگوں کی، شیطان، مکر، فریب، لیکن کیا تو ہر جگہ مجھے ہی مانگتا رہا، میرا ہی تقوی، میرا ہی راستہ، میری ہی قربا، میری ہی محبت، میری ہی رضا، میری ہی وفا، میری ہی ہدایت، میری ہی وفا۔ تو نے تو ہر قدم پر اللہ کہے گا میں نے تجھے 60-70 سال دیکھا، میں نے تجھے ہر آزمائش میں ڈال کے دیکھا، میں نے تجھے زینتوں میں گھما کے دیکھا، تو ہر جگہ یہی کہتا رہا مولا صراط المستقیم، مولا انعمتا، مولا تقوی، مولا ہدایہ، یا اللہ رحمہ، یا اللہ تیرا سہارا، یا اللہ تیرا نظارہ، یا اللہ تیری قربا۔ اللہ کہے گا میں نے تو تجھے دیکھا، ہر جگہ دیکھا، تو مجھے ہی مانگتا رہا، میرے ہی لیے تڑپتا رہا، میرے ہی لیے روتا رہا، میرا ہی غم، میرا ذکر، میرا شکر، میرا فکر، میرے لیے صبر، میرے لیے توکل، میرے لیے رضا، میری ہی وفا تم نے رکھی۔ تو پھر رب کہے گا یا ایتھا النفس مطمئنہ، وہ کیا راجعون کا نظارہ ہو۔ اللہ جب یہ کہے گا تو کہے گا ارجعی، اب میں تجھے بلا رہا ہوں، قدم قدم پہ تو مجھے پکار رہا تھا، زندگی کی ہر آزمائش زینت میں تو مجھے ہی پکارتا رہا، تو آج رب حشر کے دن پردے ہٹا کے کہے گا، جلوہ دکھا کے کہے گا کیا ارجعی، آ جانا، تو میرے لیے تڑپتا تھا، ارجعی الی ربک، تیرا رب، اللہ کہے گا، دیکھیں ذرا الفاظ دیکھیں، تیرا رب، دنیا میں تو تھا نا ربہم، اپنے رب کے لیے، دنیا میں تو مجھے اپنا بناتا رہا، ہر جگہ تو مجھے اپنا بناتا رہا، میرا سہارا مانتا رہا، میری قربا، میری ہدایہ، میرا راستہ، تو مجھے پکارتا رہا، تو پھر رب کہے گا الی ربک، تو پھر آ جانا اپنے رب کی طرف، جس کو تو نے ساری زندگی اپنا بنایا، تو وہی رب تجھے اب کہہ رہا ہے ارجعی، آجا میری طرف، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، آجا، وہ تجھ سے راضی ہے، اس نے تجھے ہر جگہ دیکھا، وہ تجھ سے راضی ہے، الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، آجا آج میرے بندوں میں، میرے بندوں میں، دیکھیں ہم کہتے ہیں سارے بندے ہیں، نہیں، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا راستہ، اللہ کا بتایا ہوا تقوی، اللہ کی بتایا ہوا قرآن کا زاد راہ، نور، ایمان، نصیحت، اللہ کی رضا، اللہ کی قربا، اللہ کی ہدایہ، اللہ کی محبت کما کے جاتے ہیں نا، انہیں اللہ کہے گا، کیا کہے گا، میرے بندوں میں شامل ہو جائے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، آجا میرے بندوں میں، یعنی میرے اپنوں میں شامل ہو جا، ادخلی جنتی، تو میرے لیے، اللہ کہے گا تو میرے لیے ایمان سجا رہا تھا نا، میں تیرے لیے جنتیں سجا رہا تھا، تو پھر آجا،
تو نے تو میرے لیے کوششیں کی عاجزانہ، اب تو آ کے تو نے میرے لیے چھوڑی ساری زینتیں خواہشیں چھوڑی نا، اب تو ذرا آ کے دیکھ تیرے لیے جنتیں میں نے کتنی حسین وہاں زینتیں تیرے لیے سجائی، جو زینتیں تو نے دنیا میں چھوڑی غم اٹھائے، وہ زینتیں میں نے تیرے لیے جنتوں میں سجا دی، تیرے سارے غم مٹا دوں، تیری ساری خواہشیں میں جنتوں میں پوری فرما دوں۔ یہ ہوتا ہے راجعون۔ ہاں، راجعون سے پہلے رضوانون، رضوانون یعنی اللہ کو راضی، رضوانون کیا تو راجعون میرا ہوا۔ ہم نے راجعون کو کتنا آسان لیا ہوا ہے۔ راجعون دیکھیں پورے قرآن کا حاصل راجعون ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے تمہیں کیوں مجاہدے کی فکر ہے، تمہیں کیوں تقویٰ کی فکر ہے، تمہیں کیوں قرآن کی فکر ہے، تمہیں کیوں صراط المستقیم کی فکر ہے، تم کیوں نہیں آرام سے گھر بیٹھ کے آرام سے سکون سے بیٹھتی مرضی کے جو چاہے کرو، تو آپ کہا کریں مجھے کیا فکر ہے، راجعون میں نے اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے، لوٹنے سے پہلے پہلے میرے پاس وہ اعمال، وہ حال، وہ کال، وہ میرے لیے پاس وہ مال ہونا چاہیے جو میرے رب کو راضی کر دے، راجعون جو میرے رب کو راضی کر دے، رضوان اللہ جو مجھے اللہ کے رضا والے بندوں میں شامل فرما دے۔ یہ میں راجعون کی تیاری کر رہی ہوں، رضوان اللہ کا مجاہدہ کر رہی ہوں، اس لیے میں قرآن کی طرف دوڑ رہی ہوں، تقویٰ کا زاد راہ لینے دوڑ رہی ہوں، صراط المستقیم کا پتہ لینے دوڑ رہی ہوں، انعمت علیہم کی صحبت لینے دوڑ رہی ہوں، صبغۃ اللہ کا رنگ چڑھانے دوڑ رہی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں نے راجعون ہونا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں اس آیت کا، یہ میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ سمجھا رہی تھی اس کی گہرائی۔ اب اس آیت کا ہم اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے آیت نمبر 46 میں، ہمیں اللہ تعالیٰ بہت پیاری بات اور نصیحت دے رہا ہے، اور جو یہ یقین کیے ہوئے ہیں، جو یہ یقین کیے ہوئے ہیں، ذرا نوٹ کریں آپ، ہر کوئی نہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں، اور یقین کون رکھتے ہیں؟ جو یہ یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب جو یہ یقین کیے ہوئے ہیں، ذرا سوچیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کون لوگ ہیں جنہیں یہ یقین ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، آیت نمبر 40 سے اللہ نے یہ بتانا شروع کیا ہوا ہے کہ جنہیں یہ یقین ہے، بلکہ شروع آیت سورۃ بقرہ جہاں ہوتی ہے وہیں سے اللہ بتا رہا ہے کہ جنہیں یہ یقین ہے نا، وہ یقین والے بنے کیسے؟ وہ راتوں رات نہیں بنے، انہوں نے مجاہدہ کیا، انہوں نے تقویٰ کا زاد راہ لیا، انہوں نے صراط المستقیم لیا۔ تو پھر ہوا کیا؟ جب انہیں صراط المستقیم ملا، جب انہیں تقویٰ کا زاد راہ ملا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ یوقنون والے ہو گئے۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا ہے یوقنون والے ہو گئے، پھر وہ مفلحون والے ہو گئے، پھر وہ کامیاب، پھر اس کے بعد وہ تعلمون جاننے والے ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ تعقلون عقل والے ہو گئے، یعنی ان کی عقل میں یہ بات آ گئی کہ میں نے راجعون ہونا ہے، میں غافلون بن کے زندگی نہیں گزار سکتا، میں جاہلون منافقون فاسقون والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو جو تعقلون ہو گئے نا، تعقلون کا مطلب ہوتا ہے جن کی عقل میں بات فہم اور شعور میں آ گئی، تو پھر وہ بن گئے تعقلون، اور پھر وہ کیا ہو گئے؟ پھر وہ ہو گئے متقون، اپنے رب سے ڈرنے والے ہو گئے، پھر وہ کیا ہو گئے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ہو گئے مومنون، پھر وہ ایمان والے ہو گئے، پھر وہ کیا ہو گئے؟ پھر وہ نماز کو یوقیمون، نماز کو قائم کرنے والے ہو گئے، پھر وہ ینفقون
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہو گئے، پھر وہ یوقنون آخرت کے یقین والے ہو گئے، پھر جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جنتوں میں خالدون ہمیشہ جنتوں میں رہنے والے ہو گئے، اور پھر ولا هم یحزنون اللہ کہتا ہے میں نے ان کے سارے غم دور کر دیے، پھر وہ کیا ہو گئے، پھر وہ حقیقی فتقون اپنے رب سے حقیقی ڈرنے والے۔ دیکھیں یہ حقیقی ڈرنے والے ہوتے ہیں کون؟ حقیقی ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو صراط المستقیم، جن کی نمازیں یقینون، جو اللہ کے راستے میں ینفقون خرچ کرتے ہیں، اور جنہیں قرآن پر یوقنون، اور جو مفلحون جو جنتوں میں خالدون جن کے غم لا یحزنون جو حقیقی فتقون اپنے رب سے ڈرنے والے، من پاک نیت صاف، فتقون اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنا من پاک رکھتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں، جو مرضی لوگ گندگیاں پھینکیں، لوگ برا کہیں، فتقون والے جو ہوتے ہیں نا ہر دم رضائے خدا اتباع مصطفیٰ والے، کیونکہ وہ تاقلون عقل والے ہوتے ہیں کہ میں نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے کا، لوگوں کے پیچھے دوڑنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تو جو راجعون والے ہوتے ہیں نا وہ اصل میں تاقلون والے عقل والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں یہاں بتا رہا ہے، الذین یظنون یہ ہیں یقین والے، یہ ہیں جنہیں میری ملاقات کا یقین ہے کہ یہ راجعون ہوں گے، ان کی مجھ سے ملاقات ہوگی، اس لیے ان لوگوں نے صراط المستقیم کا رستہ لیا، انعمت علیہم کی صحبت لی، تقویٰ کا زاد راہ لیا، نماز کو قائم کیا، اللہ کے راستے میں نفس کشی کی، مال کو خرچ کیا، اللہ کا ہر دم ذکر کرتے رہے، آخرت کو یاد کر کے ڈرتے رہے، اور پھر یہ لوگ ہر حال میں اتباع قرآن کے راستے پر چلتے رہے، یہ لوگ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے رہے، یہ لوگ نماز اور صبر سے مدد لیتے رہے، یہ لوگ ہر دم اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرتے رہے۔ یہ ہے یظنون، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یظنون والے یہ ہیں جو اس راستے پر چلتے رہے، دنیا ادھر سے ادھر جائے، دنیا جو مرضی بگڑے یا ان کے ساتھ چلے، انہیں کہتے ہیں نا اچھا کہے یا برا، انہوں نے یظنون والوں نے ایک راستہ لیا ہوا تھا، راجعون والا راستہ لیا ہوا تھا، اور وہ کون سا تھا؟ اللہ کا ذکر، آخرت کی فکر، ہر دم شکر، ہر حال میں صبر، ہر حال میں توکل علی اللہ، ہر حال میں حسبی اللہ، ہر حال میں رضی اللہ، کیونکہ یہ کون ہے؟ راجعون، یہ راجعون والے ہیں، یہ یظنون والے ہیں، یہ ان کی نظر اللہ سے کیوں نہیں ہٹتی، رضی اللہ سے کیوں نہیں ہٹتی؟ کیونکہ یہ یظنون والے ہیں، ان کی نظر اس لیے نہیں ہٹتی کہ انہیں یقین ہے کہ ہم نے نظر وہاں رکھی ہوئی ہے جس سے ہم نے ملنا ہے۔ انہوں نے راجعون کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں کہ میری نظر بھی نہ ہٹے اور میرا راستہ بھی نہ بدلے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ الذین یظنون، یہ کون کرتا ہے؟ الیہ راجعون۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو الذین یظنون والے؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں واقعی الیہ راجعون؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں واقعی الیہ راجعون کا علم ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں قرآن کی ایک آیت میں آپ کو ریفرنس کے طور پہ دوں گی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورۃ الاحزاب، یہ نوٹ کریں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہ سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ یہی بات کلیئر مزید واضح فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ
वल आहिरा वज़कर अल्लाह कसीरा। देखिए इस आयत का भी यही मतलब बन रहा है। अल्लाह कहता है बेशक तुम्हारे पास है, लक़द काना लकुम, ये हम आयत कितनी सुनते होते हैं, फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे पास है तो क्या, उस्वा हसना मुस्तफ़ा इस रसूल की जात में। आप समझ रहे हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में, किरदार में, अहलाक में, सीरत में क्या है, उस्वतुन हसना। जैसे कुरान के बारे में अल्लाह कह रहा है, कुरान में नसीहा है, कुरान में हिकमा है, कुरान में हिदाया है, ठीक है, कुरान में तज़किया है। लेकिन आप मुझे बताएं क्या ये सबको मिलता है? आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस में उस्वतुन हसना है, तो कुरान में नसीहा, हिदाया, हिकमा, तज़किया है, तो लेकिन मिलेगा किसे? लिमन काना यरजुल्लाह, जिसे अल्लाह से मिलने की उम्मीद है, वल यौमल आहिरा, और जिसे ये पता है कि आखिरत के दिन मेरे रब से मुलाकात हो। 11 पॉइंट नोट किया आपने? जिसे मुलाकात की उम्मीद है और यकीन है, यहाँ अल्लाह कह रहा है जिसे अल्लाह से मिलने की उम्मीद है ना, और जिसे वल यौमल आहिरा, आखिरत का यकीन है, वह ज़ाकर अल्लाह कसीरा, और जो अल्लाह का बहुत जिक्र करता है ना। देखिए 3 बातें अल्लाह ने कही है यहाँ। अल्लाह ने कहा है जिसे अल्लाह से मिलने की उम्मीद है, मतलब क्या, जो तकवा वाला है, और जिसे वल यौमल आहिरा, आखिरत के दिन अल्लाह से मुलाकात का यकीन है, मतलब ईमान वाला है। वह ज़ाकर अल्लाह कसीरा, और जो अल्लाह का बहुत जिक्र करता है ना, जिसमें ये 3 खूबियां होंगी ना, उसे क्या मिलेंगे? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिसमें ये 3 बातें होंगी, तकवा, ईमान और जिक्र, हर दम जिक्र, यानी कि दुनिया की कोई उसके अंदर नहीं होगी फिक्र, चाहत, मोहब्बत। वो जीनतों वाला नहीं होगा, वो सिरातल मुस्तकीम वाला होगा, जिसके अंदर तकवा होगा, ईमान होगा, और अल्लाह का जो बहुत जिक्र करने वाला होगा। यानी जो जिक्र वाला होता है ना, आपको पता है उसकी मंजिल क्या होती है? जिक्र, फिक्र, शुक्र, सब्र, तवक्कुल और रिजा। तो तीसरी चीज लगा लें, अल्लाह की रिजा, जिसमें ये 3 खूबियां होंगी, क्या, तकवा, ईमान और अल्लाह की रिजा। उसे मिलेगा क्या, उसवाए हसना, वो उसवाए हसना मुस्तफा वाला होगा। आपको समझ आया ये 11 पॉइंट? उसवा हसना मुस्तफ़ा हर किसी को नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कोई क्वालिफाइड, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन भी तो हो। उसवा हसना मुस्तफ़ा एक बहुत ऊंचे दर्जे का नाम है। आपका क्या ख्याल है, बाटे बिठाए मिल जाएगा? नहीं, जब तक आप मुजाहिदा नहीं करते, जब तक आप वो रास्ता नहीं लेते, जब तक आप उस मंजिल और उस मुकाम पर नहीं पहुंचते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना आपको मिल नहीं सकता। इसकी शर्त है, इसके लिए आपके अंदर ये कहते हैं ना होना चाहिए शराइत, इसकी आपने ये पूरी करनी है। जब तक ये शराइत पूरी नहीं होंगी, जब तक आप इस मंजिल पर नहीं होंगे, क्या, तकवा, ईमान और अल्लाह की रिजा। जो तकवा, ईमान और अल्लाह की रिजा का तालिब है ना, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना मिलता है। आप समझ रहे हैं? अल्लाह कहता है ये वो लोग होते हैं उसवा हसना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैरवी करते हैं ना, अल्लाह कहता है ये वो लोग होते हैं जिन्हें उम्मीद है कि हम अपने रब से मिलेंगे। तो फिर वो अपनी जिंदगी कैसे बना लेते हैं? जिन्हें उम्मीद है कि हमारे रब से मुलाकात होगी और आखिरत के दिन हमारी पेशी होगी। फिर वो दुनिया में क्या करते हैं? वो बहुत बातें नहीं करते, ज़ाकर अल्लाह कसीरा, वो अल्लाह का बहुत जिक्र करते हैं। वो हर दम मन पाक, नीयत साफ, तकवा की बहुत फिक्र करते हैं। वो हर दम रिज़ाए खुदा, इत्तबाए मुस्तफ़ा, ईमान वाले होते हैं। आप समझ रहे हैं? वो तकवा और ईमान की फिक्र करते हैं, और वो हर दम वो सब्र करते हैं जो हुजूरी वाला सब्र होता है, मजबूरी वाला नहीं, सब्र वाले होते हैं।
भले उनकी जान पे तकलीफ आए, माल पे तकलीफ आए, ज़हनी, कल्बी, जिस्मानी आजमाइशें आती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सब्र नहीं छोड़ते। सब्र नहीं छोड़ते का मतलब होता है ना वो जिक्र छोड़ते हैं, ना वो कुरान की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा को छोड़ते हैं। ये सब्र वाले होते हैं। तो यही वो लोग हैं, अल्लाह ताला कहता है, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना दुनिया में मिल जाता है। इस दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अपनी रहमत की चादर डाल देते हैं। इसी को कहते हैं सिबगतुल्लाह। सिबगतुल्लाह दुनिया में मिलता है। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं ना, इसी में मिलता है। क्या? फकद इस्तमसका बिल उर्वतुल वुस्का। ये कौन है? रसूलुल्लाह। ये सिबगतुल्लाह क्या है? उसवा हसना मुस्तफा रसूलुल्लाह। आप समझ रहे हैं ये क्या है? उसवा हसना मुस्तफा, ये क्या है? रदियल्लाह। ये हमें अल्लाह की रजा तक लेकर जाएगा। लेकिन ये किसे मिलेगा? अल्लाज़ीना यज़ुन्नून, जिन्हें यकीन है कि हमारे रब से मुलाकात होगी, और वो फिर वो अपनी जिंदगी तकवा, तहारत, ईमान और अल्लाह की खशियत में गुजारते हैं और हर दम अल्लाह का जिक्र करते हैं। आजमाइशें, तकलीफें, परेशानियां आती हैं, लेकिन वो जिक्र, फिक्र, शुक्र, सब्र, तवक्कुल और रिजा नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? आम लोग तो छोड़ देते हैं। जरा परेशानी आए छोड़ देते हैं, जरा आजमाइश, बीमारी आए छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं छोड़ते? इसलिए नहीं छोड़ते, यज़ुन्नूना, इन्हें यकीन होता है कि इस हल्की सी आजमाइश, बीमारी, तकलीफ के बाद अन्नहुम मलाकू, हमारे रब से मुलाकात, हमारे रब से मुलाकात होने वाली है। क्योंकि हमने उसके रास्ते पर जिंदगी गुजारी है, सिरातल मुस्तकीम पर गुजारी है, उसवा हसना मुस्तफा पर गुजारी है, तो फिर वो मुलाकात में गुम होते हैं। जैसे आपको फर्ज करो, अगर मैं दुनिया की मिसाल दूं, आप अगर देखें ना, जैसे आप जाते हैं उम्रे के लिए जाएं, हज के लिए जाएं, तो रास्ते में तकलीफें, परेशानियां आती है ना, लेकिन आप रास्ते की तकलीफें, परेशानियां, आपको सीट नहीं जहाज में सही मिली, आपको पानी नहीं रास्ते में मिला, आपको साथी नहीं अच्छा मिला जहाज में, आपको रास्ते में खाना नहीं जहाज में अच्छा मिला, आप इन चीजों की परवाह नहीं करते, क्योंकि आपकी नजर रदी अल्लाह मंजिल पर होती है कि मैं खाना काबा में जाऊंगा, काबे का नजारा करूंगा। आपकी नजर काबे के नजारे में, आप वही बस उधर ही आपकी नजर सोच लगी होती है कि नहीं? इसी तरह जो लोग यज़ुन्नूना, जिन्हें यकीन है हमारे रब से मुलाकात होने वाली है, वो सिरातल मुस्तकीम, वो तकवा, वो अनअमता अलैहिम की सोबत, वो कीमुस्सलाह, वो अल्लाह ताला के रास्ते का वादा, शहादा, वो ये सब करते हुए आ रहे होते हैं, और वो रास्ते की आजमाइशों और तकलीफों को नहीं देखते, क्योंकि उन्हें यज़ुन्नूना, ये यकीन होता है मुलाकू, हमारे रब से मुलाकात होने वाली है। और इसके लिए वो किस चीज को पकड़ के रखते हैं? उसवातुन हसना, जिनकी मुलाकात होने वाली है ना अल्लाह से, वो क्या करते हैं? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवातुन हसना, वो दो चीजों को पकड़ के रखते हैं जिंदगी में। क्या? एक उसवातुन हसना और एक मौइज़तुन बालिगा। मौइज़तुन बालिगा, मुकम्मल नसीहा। कुरान को अल्लाह ताला ने कहा है ये मौइज़तुन बालिगा है, ये मुकम्मल हिदाया है। तो जिसे ये यकीन होता है ना, अल्लाज़ीना यज़ुन्नूना, मेरे रब से मुलाकात होने वाली है, वो जिंदगी गुजारता है सिरातल मुस्तकीम पर, एक हाथ में रखता है मौइज़तुन बालिगा, कुरान की नसीहा, कुरान से हिकमा, कुरान से तज़किया, कुरान से तहारा, कुरान का इत्बा, और दूसरे हाथ में रखता है उसवातुन हसन, नहीं छोड़ता वो। एक वो मौइज़तुन बालिगा को नहीं छोड़ता, एक वो उसवा हसना को नहीं छोड़ता, और रास्ता सिरातल मुस्तकीम नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? इसलिए अल्लाज़ीना यज़ुन्नून, उसको पता है इस रास्ते के एहतमाम पर, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। अल्लाह ने कहा मताउन कलील, ये जिंदगी क्या है?
बहुत थोड़ी देर, मुख्तसर। उस बंदे को ये यकीन होता है रब्बिहिम, मेरे रब से मुलाकात होगी, मेरे एक हाथ में कुरान की हिकमा होगी, दूसरे हाथ में उसवा हसना मुस्तफा होगा। मेरा रब जब मुझे यूं सजा हुआ देखेगा, मेरा रब जब मुझे यूं लिपटा हुआ देखेगा, कुरान की हिदाया, नबी की रहमा में मुझे छुपा हुआ देखेगा, तो वो रब प्यार से क्या कहेगा भला, या मुत्तबाई। तो वही है ना, अन्नहुम इलैहि राजिऊन। तुझे यकीन था तेरी मुझसे मुलाकात होगी, इसलिए तूने ना वो रास्ता छोड़ा, ना तूने वो नसीहा छोड़ी, और ना ही तूने सिरातल मुस्तकीम का वादा छोड़ा। ना वो रास्ता छोड़ा, ना वादा छोड़ा, ना नसीहा छोड़ी, ना उसवतुल हसना छोड़ा। तो फिर अल्लाह ऐसे बंदों का, अपने बंदों का, ये है अल्लाह के बंदे। आप समझ रहे हैं, अल्लाह के बंदे ये होते हैं जो नसीहा नहीं छोड़ते, उसवा हसना नहीं छोड़ते, सिरातल मुस्तकीम का मुजाहिदा नहीं छोड़ते। ये है रब्बिहिम। उन्हें पता होता है हमने अपने रब का रास्ता, नसीहा, उसवा हसना को थामा हुआ है, क्योंकि हम बेअदिल खैर वाले, ये है खैर वाले, ये है जो मैं दुआ में कहती हूँ, या अल्लाह बेअदिल खैर दे दे, बेअदिल खैर दे दे। ये है फकत इस्तमसका बिल उर्वतुल वुस्का, अपना मजबूत सहारा दे दे। और इसके एंड पे जाके अल्लाह कहेगा इला रब्बिहा नाज़िरा, अब तो अपने रब का नजारा ले ले, क्योंकि तो अपने रब से नजारे के लिए, राजिऊन के लिए तूने कुरान को थामे रखा, तूने रसूल से दिल लगाए रखा, तूने सिरातल मुस्तकीम पर कदम जमाए रखा, तूने इतना मुजाहिदा किया, ना जीनतें देखी, ना आजमाइशें देखी, तू सिरातल मुस्तकीम पर जमा रहा, सुम्मस्तकामू। तो फिर अल्लाह क्या कहेगा, पर्दे हटा के अल्लाह ताला भी फिर आखिरत में, जैसे आज कुरान के पर्दे हटाए हुए हैं ना, इसी तरह फिर अल्लाह हशर में पर्दे हटा के जलवा दिखा के कहेगा इला रब्बिहा नाज़िरा। अब तो अपने रब का दीदार कर ले, दिल भर के, जी भर के कर ले। फिर हर जुमे, देखिए हदीस मुबारक में, हर जुमे के जुमे सुभान अल्लाह उन्हें अपने दीदार के लिए बुलाएगा, उनके मन को, उनकी आंखों को ठंडा करेगा, जिसके लिए वो तड़पते आ रहे थे। जिंदगी कहते ना भर की तड़प, सबर का ये अजर होगा क्या, इला रब्बिहा नाज़िरा। आप समझ रहे हैं। और ये वो अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने रब्बिहिम, रब के लिए, रब को रब से मांगा, ना जीनतें देखी, ना दुनिया की आजमाइशों में गिरे रोए तड़पे, उसी के लिए तड़पते रहे। रब्बिहिम रब्बिहिम, हर कदम पर यही कहते रहे। जीनतें आई, रब्बिहिम, मौला तेरी रजा चाहिए। आजमाइशें आई, नहीं गिर के तड़पे, रास्ता नहीं छोड़ा, रब्बिहिम, मौला तेरी अता चाहिए। तो जिन्होंने अता और वफा रखी, तो फिर अल्लाह क्या कहेगा, इला रब्बिहा नाज़िरा। तो मेरी अता में, मेरी वफा में, मेरी रजा में तड़पते रहे, तो फिर क्या, आज मैं तुम्हारी तड़प प्यास को बुझा दूंगा, पर्दे उठा दूंगा, तुम्हें अपना जलवा दिखा दूंगा। ये है इलैहि राजिऊन। हम उस मंजिल तक पहुंच गए जिस पर हमने नजर रखी हुई थी, रदी अल्लाह। आज हमने रदी अल्लाह पे नजर रखी हुई है ना, तो कल को फिर अल्लाह नजारा भी। ये हमारी मंजिल होनी चाहिए, ये हमारी नीयत होनी चाहिए, ये हमारी कहते हैं ना
ہماری اسٹیٹس، یہ اسٹیٹس ہے، میں اس کو اسٹیٹس سمجھتی ہوں. اللہ ہمیں آخرت کا مرتبہ عطا فرمائے. یہ ہے وہ مرتبہ جس کی میں طالب ہوں، جس کے لیے میں آپ کو کہتی ہوں آپ بھی مجاہدہ کریں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا کی زینتیں، دنیا کے درجے، دنیا کے مرتبے، دنیا کی عزتیں کیا سب فنا، کل من علیہا فان. باقی کیا رہ جائے گا؟ وَيَبْقَى رَبُّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی اللہ کی ذات ہے. تو کیوں نہ ہم اس سے دل لگائیں، اس کو راضی کریں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. راجعون سے پہلے پہلے اس کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور وہ راضی ہوگا جب ہم اس کے راستے میں مجاہدہ کریں گے اور صراط المستقیم کا راستہ لیں گے اور تقویٰ کا زادیرہ جمع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی یہ سمت، اس سمت میں ہم نے جانا ہے. اپنی سمت کا تعین کر لیجئے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کچھ دور نہیں ہے. راجعون کچھ دور نہیں ہے. کہتے ہیں نا آپ نیت کر لو، جیسے جیسے میں نے آپ کو سارا دیکھیں آج ایکسپلین کیا ہے، اگر آپ اس کو بار بار سن کے اسی کی نیت کر لیں. کہتے ہیں نا مطمع نظر کسی چیز کو بنا لینا. اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا لیں گے نا، تو آج سے پھر آپ کا راجعون کا سفر شروع ہو جائے. اور کتنی حسین بات ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی صحت اور مہلت دی ہوئی ہے کہ یظنون سے راجعون والے بن جائیں. اللہ کرے کہ ہم یظنون سے راجعون والے بن کر جائیں، تاکہ ہم پھر اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا کی وما علینا الا